کیا ایک تنخواہ دار محدود آمدنی والا شخص قربانی سے مستثنیٰ ہے؟ اکثر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جس کی تنخواہ محدود ہو اس پر قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ تصور اگر کوئی شخص مالدار ہو لیکن قرض میں ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہے مگر فقہ حنفی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا موسم جب آتا ہے تو بہت سے مسلمان دل میں یہ سوال رکھتے ہیں، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ خاص طور پر وہ افراد جو تنخواہ دار ہیں، محدود آمدنی رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر مالدار نظر آتے ہیں مگر قرض میں بھی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آئیے فقہ حنفی کی روشنی میں ہم ان دونوں طبقات کی صورتحال کو دلائل، اصول اور مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا ایک تنخواہ دار محدود آمدنی والا شخص قربانی سے مستثنیٰ ہے؟ اکثر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جس کی تنخواہ محدود ہو اس پر قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا اصول اور قاعدہ ہے، قربانی ہر اس مسلمان، مقیم، عاقل، بالغ شخص پر واجب ہے جس کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے برابر مال موجود ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300۔ اب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال۔ آج کل تقریباً 65-70 ہزار روپے یہ مال بنتا ہے۔ یہ مال ہو یا نقدی رقم ہو یا زیور ہوں، سونا چاندی یا کوئی اور جمع شدہ مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مال تجارت ہو یا اس پر سال گزر چکا ہو۔ مثال نمبر 1، ایک اسکول ٹیچر یا کلرک جس کی تنخواہ 35,000 روپے ہے لیکن اس کے پاس بچت، زیور یا نقدی ملا کر 70,000 موجود ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ صرف تنخواہ کم ہونا قربانی کو ساقط نہیں کرتا، اصل بنیاد نصاب ہے۔ یہ بات فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 499 جلد نمبر 6۔ قربانی صرف صاحب نصاب پر ہے۔ محدود تنخواہ والا شخص اگر نصاب کا مالک ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 2، دوسرا بندہ یہ سوال کرتا ہے، اگر کوئی شخص مالدار ہو لیکن قرض میں ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ یا اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہے مگر فقہ حنفی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فقہی قاعدہ یہ ہے، قرض کو مال سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر قرض نکالنے کے بعد بھی مال نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ در مختار جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 534۔ مثال نمبر 1، ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہیں مگر اس پر 80,000 روپے قرض ہے۔ اب صرف 20,000 بچے، چونکہ نصاب سے کم ہے، قربانی واجب نہیں۔ مثال نمبر 2، ایک شخص کے پاس 2,00,000 روپے ہیں اور قرض 1,20,000 ہے، بچت 80,000 ہے، چونکہ یہ رقم نصاب سے زیادہ ہے، قربانی واجب ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 441۔ قرض کو علیحدہ کرنے کے بعد اگر مال نصاب تک پہنچے تو قربانی واجب ہے۔ ایک اہم سوال، اگر قرض دار شخص قربانی کرے تو کیا وہ قبول ہوگی؟ جی ہاں، وہ شخص شرعی نصاب کا مالک ہے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ تعالی العزیز وہ قربانی قبول ہوگی، چاہے اس پر قرض ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ صرف تنخواہ کم ہونا قربانی کو ساقط نہیں کرتا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ قرض دار شخص اگر قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب رکھتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر ایسا شخص قربانی کرے تو اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ اے اللہ، ہمیں قربانی کی روح، اس کی حقیقت اور اس کے تقوی بھرے پیغام کو
بھیجنے، اپنانے اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ کی رائے اور آپ کا لائک ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہو سکتا ہے۔ میرے واسطے دعا کیجئے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔